سبق نمبر 113 سورۃ الانعام کا رکوع نمبر 14 آیت نمبر 111 تا 120۔ قرآن مجید کی تلاوت حرفی لفظی اور با محاورہ ترجمہ بما تشریح حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو اننا نزلنا الیہم الملائکۃ وکلمہم الموتى وحشرنا علیہم کل شیء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون ولو اننا اور اگر ہم نزلنا اتار دیتے الیہم ان کی طرف الملائکۃ فرشتے وکلمہم اور کلام کرتے ان سے الموتى مردے وحشرنا اور جمع کر دیتے ہم علیہم ان پر کل شیء ہر چیز قبولاً سامنے ما کانوا نہ تھے وہ لیؤمنوا کہ ایمان لاتے الا مگر ان یشاء اللہ یہ کہ چاہتا اللہ ولکن اکثرہم اور لیکن اکثر ان کے یجہلون جاہل ہیں۔ پوری آیت۔ اور اگر ہم فرشتے ان پر اتار بھی دیتے اور مردے ان سے کلام بھی کرتے اور ہم ان کے روبرو ہر چیز جمع بھی کر دیتے تب بھی وہ ایمان نہ لاتے بجز اس کے کہ اللہ چاہتا، لیکن اکثر ان میں جاہل ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جعلنا بنا دیے ہم نے لکل نبی ہر نبی کے لیے عدواً دشمن شیاطین الانس والجن شیطان انسانوں اور جنوں کے یوحی پیغام ڈالتے ہیں بعضهم بعض ان کے الی بعض بعض کی طرف زخرفہ ملمع کی ہوئی القولی باتیں غروراً فریب والی ولو اور اگر شاء چاہتا ربو کا تیرا رب ما فعلوہ نہ کرتے وہ ایسے فذرہم بس چھوڑ دیں آپ ان کو وما اور اسے جو یفترون وہ گھڑتے ہیں۔ پوری آیت۔ اور اسی طرح ہم نے شریر قسم کے انسانوں اور جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنا دیا ہے، وہ ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے ملمع کی ہوئی باتیں پہنچاتے ہیں، اور اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو یہ کام وہ کبھی نہ کرتے، لہٰذا آپ انہیں اور جو کچھ وہ گھڑتے ہیں اسے چھوڑ دیجئے۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ۔ وَلِتَصْغَىٰ اور تاکہ مائل ہو جائیں الیہ اس کی طرف افئدۃ دل الذین ان لوگوں کے جو لا یؤمنون نہیں ایمان لاتے بالآخرتی آخرت پر ولیرضوہ اور تاکہ وہ اس پر راضی رہیں ولیقترفوا اور تاکہ وہ برے کام کرتے رہیں ما ہم جو وہ مقترفون برے کام کر رہے ہیں۔ پوری آیت۔ اور تاکہ ان باتوں کی طرف ان کے دل مائل ہوں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اور تاکہ وہ ان باتوں پر راضی رہیں، اور تاکہ وہ برے کام کرتے رہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ افغیر اللہ ابتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین۔ افغیر اللہ کیا اللہ کے علاوہ ابتغی میں تلاش کروں حکمن کوئی منصف وہوا اور وہ الذی وہی ہے جس نے انزلہ اتاری الیکم الکتاب تمہاری طرف کتاب مفصلاً تفصیل کے ساتھ والذین اور وہ لوگ آتیناہم الکتاب دی ہم نے ان کو کتاب یعلمون جانتے ہیں وہ
انہو کہ وہ منزل نازل شدہ ہے من ربک آپ کے پروردگار کی طرف سے بالحق سچائی کے ساتھ فلا تکونن تو آپ نہ ہوں من الممترین تردد کرنے والوں میں سے۔ پوری آیت۔ کیا میں اللہ کے علاوہ کوئی اور منصف ڈھونڈوں؟ حالانکہ وہی تو ہے جس نے تمہاری طرف تفصیلی کتاب اتاری، اور ہم نے کتاب جنہیں دی ہے وہ جانتے ہیں کہ وہ واقعی آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل شدہ ہے، تو آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وَتَمَّتْ اور پوری ہے کلمت بات ربی کا آپ کے پروردگار کی صدقاً سچائی پر وعدلاً اور انصاف پر لا مبدلا نہیں کوئی بدلنے والا لکلماتہ اس کی باتوں کو وہو السمیع العلیم اور وہ سننے جاننے والا ہے۔ پوری آیت۔ آپ کے پروردگار کی باتیں سچائی اور انصاف کی انتہا پر پوری ہیں، اس کی باتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا اور وہ خوب سننے اور جاننے والا ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ وَإِن اور اگر تُطِعْ کہا مانیں گے آپ اکثرا اکثریت کا من فی الارض وہ جو زمین میں ہیں یضلوک بھٹکا دیں گے وہ آپ کو عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے ان یتبعون نہیں پیروی کرتے وہ الا الظن مگر خیالوں کی وانہم اور نہیں ہیں وہ الا یخرصون مگر اٹکلیں چلاتے۔ پوری آیت۔ اور جو زمین پر رہتے ہیں ان کی اکثریت کا اگر آپ کہا مانیں گے تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے ہٹا دیں گے، وہ تو صرف خیالوں کے پیچھے چلتے ہیں اور صرف قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ ان ربک هو اعلم من يضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ ان ربک بلا شبہ آپ کا پروردگار ہوا اعلم وہ خوب جاننے والا ہے من یضل اسے جو بھٹک گیا ہے عن سبیلہ اس کی راہ سے وہوا اعلم اور وہ خوب جاننے والا ہے بالمہتدین ہدایت پانے والوں کو۔ پوری آیت۔ بلا شبہ آپ کا پروردگار ہی اسے خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹک گیا ہو، اور ہدایت پانے والوں کو بھی وہی جانتا ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ فَكُلُوا تو کھاؤ تم مما اس میں سے جو ذکیرہ لیا گیا ہو اسم اللہ نام اللہ کا علیہ اس پر ان کنتم اگر ہو تم بآیاتہ اس کی آیتوں پر مؤمنین ایمان لانے والے۔ پوری آیت۔ تو تم اس جانور میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اگر واقعی تم اس کی آیتوں پر ایمان لانے والے ہو۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ۔ وَمَا لَكُمْ اور کیا ہے تمہارے لیے اللہ تأکلوا کہ نہ کھاؤ تم مما اس میں سے جو ذکیرہ لیا گیا ہو اسم اللہ نام اللہ کا علیہ اس پر وقد اور یقیناً فصل تفصیل بتا دی اس نے لکم تمہارے لیے ما اس کی جو حرم حرام کیا اس نے علیکم تمہارے اوپر الا ما مگر وہ جو اضطررتم مجبور ہو گئے تم الیہ اس کی طرف وَإِنَّ كَثِيرًا اور بے شک زیادہ تر لَيُضِلُّونَ
گمراہ کرتے ہیں بِأَهْوَائِهِمْ اپنی خواہشات کے ساتھ، بغیر علم بغیر علم کے، ان ربک بلا شبہ آپ کا پروردگار، ہوا اعلم وہی خوب جانتا ہے، بالمعتدین حد سے بڑھنے والوں کو۔ پوری آیت۔ اور تمہیں کیا ہے کہ تم اس جانور میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، حالانکہ یقینی طور پر وہ تفصیل بتا چکا ہے جو جو اس نے تم پر حرام کیا ہے، بجز اس کے جس کی طرف تم مجبور ہو جاؤ، اور بلا شبہ اکثر لوگ جہالت کے باعث اپنی خواہشات کی بنا پر بھٹکاتے ہیں، آپ کا پروردگار حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ۔ وَذَرُوا اور چھوڑ دو تم، ظاہرہ کھلا ہوا، الاسمی گناہ، وباطنہ اور اس کا چھپا ہوا، ان الذین بے شک وہ لوگ جو یکسبون کماتے ہیں، الاسم گناہ، سیجزون جلد سزا پائیں گے وہ، بما بسبب اس کے جو، کانو تھے وہ، یقترفون برے کام کرتے۔ پوری آیت۔ اور تم کھلے اور چھپے ہوئے سب گناہ چھوڑ دو، بلا شبہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ برے کام کرنے کی وجہ سے عنقریب سزا پائیں گے۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ وَلَا تَأْكُلُوا اور نہ کھاؤ تم، مما اس میں سے جو، لم یذکری نہ لیا جائے، اسم اللہ اللہ کا نام، علیہ اس پر، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، لفسق گناہ ہے، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ اور بے شک شیاطین، لیوحون پیغام ڈالتے ہیں، اِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ اپنے دوستوں کی طرف، لیجادلوکم تاکہ وہ تم سے جھگڑیں، وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ اور اگر تم ان کا کہا مان گئے، اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ بے شک تم شرک کرنے والے ہو جاؤ گے۔ پوری آیت۔ اور تم اس جانور میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، بے شک اسے کھانا گناہ ہے، اور شیاطین اپنے ساتھیوں کے دل میں ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑیں، اور تم نے اگر ان کا کہا مان لیا تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ سورۃ الانعام کے 14ویں رکوع میں درج 11 آیات کی تشریح۔ آیت نمبر 111، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا سے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ تک فرمایا، اور اگر ہم فرشتے ان پر اتار بھی دیتے اور مردے ان سے کلام بھی کرتے اور ہم ان کے روبرو ہر چیز جمع بھی کر دیتے، تب بھی وہ ایمان نہ لاتے، بجز اس کے کہ اللہ چاہتا، لیکن اکثر ان میں جاہل ہیں۔ یعنی جو بدنیت بھی ہوں اور سچے راستے سے روگردانی کی ضد بھی پکڑ لیں، ان پر چاہے فرشتے اتریں یا مردے زندہ ہو کر انہیں سچا راستہ بتلا دیں، یا ان کی مطلوبہ تمام نشانیاں بھی ان کے روبرو ظاہر کر دی جائیں۔ بعضوں کے نزدیک لفظ قبولاً سے مراد سابقہ تمام امتوں کو زندہ کر کے ان کے سامنے لا کھڑا کر دیا جائے، تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے، بجز اس کے کہ اللہ چاہے۔ بقول مفسرین اس جملے کا مطلب ہے کہ اللہ زبردستی یا ان کی لکھی ہوئی تقدیر بدل کر انہیں مسلمان بنانا چاہے تو اور بات ہے، لیکن ایسا کرنا اس کی حکمت اور آزمائشی نظام کے خلاف ہے۔ اس حقیقت کو نہ سمجھنے والے اکثر جاہل ہیں۔ آیت نمبر 112، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا سے فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ تک فرمایا، اور اسی طرح ہم نے شریر قسم کے انسانوں اور جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنا دیا ہے، وہ ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے ملمہ کی ہوئی باتیں پہنچاتے ہیں، اور اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو یہ کام وہ کبھی نہ کرتے، لہذا آپ انہیں اور جو کچھ وہ گھڑتے ہیں اسے چھوڑ دیجئے۔ یعنی تسلی رکھیں، جس طرح آپ علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو ستایا گیا، ہر نبی کا اور نیکوکاروں کا اسی طرح شیطان قسم کے انسانوں اور جنوں سے مقابلہ رہا ہے، جو باہم ایک دوسرے کے دل میں ورغلانے کے وسوسے ڈالتے ہیں۔ احادیث کے مطابق بعض شریر جن عام جنات کو اور بعض شریر انسان عام انسانوں کو ورغلاتے ہیں۔
ایک اور حدیث میں ہے، شریر جنات اپنے شریر انسان ساتھیوں کے دل میں باقاعدہ خیال ڈالتے ہیں کہ میں نے اس طرح گمراہ کیا، تو بھی یہی طریقہ اختیار کر۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، مجھے نبی علیہ السلام نے تلقین فرمائی کہ شریر قسم کے جنوں اور انسانوں سے اللہ کی پناہ مانگا کرو۔ آیت میں سرکش نافرمانوں کو شیطان کہا گیا ہے، خواہ وہ انسانوں سے ہوں یا جنوں سے۔ آیت میں ملمح کی ہوئی باتوں سے مراد وہ تمام جھوٹے قصے، کہانیاں، ہیلے، بہانے اور منصوبے ہیں جنہیں دھوکہ دیتے ہوئے خوبصورت بنا کر دوسروں کو راہ حق سے ہٹانے کے لیے پیش کیا جاتا ہے، جیسے چاندی پر سونے کی پالش کر کے کوئی سونے کے بھاؤ بیچ دے۔ اس آزمائشی جہان میں ایسے شریروں کی موجودگی ضروری ہے تاکہ خیر و شر کی قوتوں کے مابین ٹکراؤ رہے، ورنہ اللہ اگر چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا۔ شریر جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کی مشیت ہے، اور آپ نے جو کچھ کرنا ہے وہ اللہ کی رضا ہے۔ لہٰذا آپ علیہ السلام اور آپ کے تمام ساتھی ایسے شریروں کو اور ان کی من گھڑت باتوں کو نظر انداز کر کے دین کی تبلیغ پر کمر بستہ رہیں۔ آیت نمبر 113، وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ سے وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ تک فرمایا، اور تاکہ ان باتوں کی طرف ان کے دل مائل ہوں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اور تاکہ وہ ان باتوں پر راضی رہیں، اور تاکہ وہ برے کام کرتے رہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ کو منظور یہی ہے کہ نیکوکاروں کی مخالفت و مقابلے میں شریر قسم کے انسان اور جن آخرت پر یقین نہ رکھنے والوں کے سامنے ان کی خواہشات کے عین مطابق ایسی چکنی چپڑی باتیں پیش کریں کہ ان کے دل کھینچے چلے جائیں اور وہ باتیں انہیں مرغوب لگیں، تاکہ وہ مسلسل برے کاموں کا ارتکاب کرتے رہیں۔ آیت کے مطابق جنہیں آخرت کی فکر ہوگی وہی لوگ بچیں گے۔ آیت نمبر 114، افغیر اللہ ابتغی حکما سے فلا تکونن من الممترین تک فرمایا، کیا میں اللہ کے علاوہ کوئی اور منصف ڈھونڈوں، حالانکہ وہی تو ہے جس نے تمہاری طرف تفصیلی کتاب اتاری، اور ہم نے کتاب جنہیں دی ہے وہ جانتے ہیں کہ وہ واقعی آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل شدہ ہے، تو آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ یعنی کفار مکہ چاہتے تھے عقیدے اور دین کے اختلاف میں کسی غیر جانبدار سے فیصلہ کروا لیا جائے کہ نبی علیہ السلام سچے ہیں یا وہ سچے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، آپ کہہ دیں یہ بات طے کرنے والا اللہ کے علاوہ کوئی اور منصف ہوتا کون ہے؟ اللہ نے تو قرآن کریم کو بطور دلیل نازل کر کے ثابت کر دیا ہے کہ نبی علیہ السلام ہی سچے ہیں، کیونکہ قرآن میں وہ تمام باتیں تفصیل سے مذکور ہیں جو قرآن سے پہلے نازل ہونے والی تورات و انجیل کے اجمالی مضامین کے ساتھ ملتی جلتی ہیں۔ اس لیے یہود و نصارہ کے علماء بخوبی جانتے ہیں کہ یہ قرآن واقعی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، لہٰذا آپ علیہ السلام شک نہ کریں۔ بمطابق تفسیر روح المعانی اور قرطبی، شک اس بات میں کہ پتہ نہیں یہود و نصارہ پر قرآن کا من جانب اللہ ہونا واضح ہوا ہے یا نہیں، ورنہ ممکن نہیں کہ نبی کا قرآن پر شک ہو۔ بعضوں کے نزدیک نبی کی وساطت سے ہر سامع کو کہا گیا ہے کہ قرآن کے من جانب اللہ ہونے میں کوئی بھی شک نہ کرے۔ آیت نمبر 115، وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا سے وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ تک فرمایا، آپ کے پروردگار کی باتیں سچائی اور انصاف کی انتہا پر پوری ہیں، اس کی باتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا، اور وہ خوب سننے اور جاننے والا ہے۔ یعنی قرآن کے متعلق کوئی کچھ بھی سوچتا، کہتا یا الزام لگاتا رہے، مگر خود خدا دعوے دار ہے کہ اللہ کا کلمہ مکمل ہے۔ کلمے سے مراد قرآن ہے، جس کی تمام خبریں اور وعیدیں حق سچ پر مبنی ہیں۔ اس کا تعلق لفظ صدقاً سے ہے، اور تمام فیصلے اور ضابطے انصاف و اعتدال پر مبنی ہیں۔ اس کا تعلق لفظ عدلاً سے ہے۔ آیت میں وضاحت ہے، ہر زمانے کے انسانوں کی علمی، عقلی اور طبی رہنمائی کے لیے قرآن جامع اور کامل دستور ہے۔ تمام حالات اور تمام طبقات کے لیے قرآن بہترین منصف و معلم ہے، جس کی ہدایات میں کوئی کجی ہے نہ ہی بے اعتدالی کہ اس پر عمل سے کسی کی کوئی حق تلفی ہو یا کوئی مشکل پیش آئے۔
اس کے برعکس اگر یہ انسانوں کی طرف سے ہوتا تو اس میں طاقتوروں، جذباتی اور لالچی لوگوں کی ترجیحات نمایاں ہوتیں۔ جیسا کہ انسانوں کے بنائے قوانین میں یہ تمام سقم پائے جاتے ہیں جنہیں بار بار کی تبدیلیوں اور ترامیم سے گزارا جاتا ہے۔ اس قرآن کو کوئی بدل نہیں سکتا، اس لیے کہ اس میں کوئی کمی نہیں جس کا دور کیا جانا ضروری ہو، کوئی غلطی نہیں جس کا درست کیا جانا ضروری ہو، یا آنے والے زمانوں کے مطابق اس کا ڈھالنا یا کسی قسم کی کوئی تبدیلی لانا ضروری ہو، یا پھر یہ بھی ممکن نہیں کہ کوئی زور زبردستی کر کے اسے بدل ڈالے۔ آج 14 صدیاں بیت جانے کے باوجود یہ اپنی اصلی حالت پر ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں تک کہنا ہے کہ خدا خود بھی اسے منسوخ کر کے اس کی جگہ کوئی اور کتاب لانے والا نہیں، یہ آخری اور حتمی کتاب ہے۔ اب جو چوں چراں کریں گے ان کی باتیں سننے اور ان کے ارادے جاننے والا خدا خود ان سے نمٹ لے گا۔ آیت نمبر 116، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ سے وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ تک فرمایا، اور جو زمین پر رہتے ہیں ان کی اکثریت کا اگر آپ کہا مانیں گے تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے ہٹا دیں گے، وہ تو صرف خیالوں کے پیچھے چلتے ہیں اور صرف قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ یعنی زمانہ کوئی بھی ہو، لوگوں کی اکثریت بے سر و پا، بے دلیل اور بے ضابطہ خیالی باتوں پر جمی رہتی ہے، بنا کسی قاعدے کلیے کے محض توہمات سے عقیدے گھڑ لیتی، اٹکلوں سے دین تراش لیتی ہے۔ اکثریت کے گھمنڈ میں اہل حق پر رعب جمانا تو لوگوں کا کام ہے۔ اہل حق اگر مرعوب ہو گئے تو اللہ کا راستہ چھوٹ جائے گا۔ مسئلے کی اہمیت واضح کرنے کے لیے آیت میں بظاہر نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے عام مسلمانوں کو خطاب کر دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 117، ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، فرمایا بلا شبہ آپ کا پروردگار ہی اسے خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹک گیا ہو، اور ہدایت پانے والوں کو بھی وہی جانتا ہے۔ یعنی قرآن پاک یا آپ علیہ السلام اور آپ کے پیروکاروں کو دنیا والوں کی اکثریت اگر جھٹلاتی ہے تو فکر نہ کریں، سچ اور جھوٹ، حق اور باطل کے درمیان فیصلہ آپ کے اپنے پروردگار نے ہی کرنا ہے۔ اسے اچھی طرح معلوم ہے گمراہ کون اور ہدایت یافتہ کون ہے۔ آیت نمبر 118، فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، فرمایا تو تم اس جانور میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اگر واقعی تم اس کی آیتوں پر ایمان لانے والے ہو۔ یعنی جو قرآنی آیات کو برحق مانتے ہیں ان کے لیے کفار کے مفروضوں پر کان دھرنے کی بجائے جملہ احکامات الہیہ کی پابندی ضروری ہے۔ کسی بھی حکم کی گہرائی تک پہنچنے یا پوشیدہ مصلحتوں سے واقف ہونے تک عمل کو معطل یا مؤخر نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا جانور ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا چاہیے، تبھی اس جانور کا گوشت حلال ہوگا۔ بقول مفسرین، کفار کا ماننا تھا کہ مسلمانوں کا مارا ہوا یعنی ذبح کیا ہوا حلال اور مسلمانوں کے خدا کا مارا ہوا یعنی مردار حرام کیسے ہو گیا۔ آیت میں وضاحت ہے، خدا اور دین کے منکروں کا کام ہی اعتراض کرنا ہے جس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 119، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا سے إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ تک فرمایا، اور تمہیں کیا ہے کہ تم اس جانور میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، حالانکہ یقینی طور پر وہ تفصیل بتا چکا ہے جو اس نے تم پر حرام کیا ہے، بجز اس کے جس کی طرف تم مجبور ہو جاؤ۔ اور بلا شبہ اکثر لوگ جہالت کے باعث اپنی خواہشات کی بنا پر بھٹکاتے ہیں۔ آپ کا پروردگار حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ یعنی بوقت ذبح خدا کا نام لے کر ذبح کیے گئے جانور کا گوشت کیوں نہیں کھایا جا سکتا؟ کس نے منع کیا ہے؟ منع کرنے کی وجہ کیا ہے؟ جس کے پاس منع کرنے کا اختیار ہے اس نے تو اس آیت سے قبل نازل شدہ آیات میں حرام جانوروں کی تفصیل بتا دی ہے جن میں یہ جانور شامل نہیں۔ جہاں تک حرام جانوروں کا تعلق ہے تو خدا نے بامر مجبوری جان بچانے کی غرض سے بقدر ضرورت ان کا گوشت بھی جائز کر رکھا ہے، تو پھر کوئی حلال کو حرام کیوں قرار دے؟ بقول مفسرین،
مشرکین مکہ بغیر کسی علمی دلیل کے محض اپنی خواہشات پر بتوں کے لیے جانور نامزد کرتے۔ جب ان میں سے کوئی طبی موت مر جاتا تو اسے بھی اور بتوں کا نام لے کر ذبح کیے گئے جانوروں کو بھی حلال سمجھ کر کھا لیتے، جبکہ اللہ کے ہاں وہ حرام ہوتے۔ اس کے برعکس اللہ کے نام پر ذبح کیے گئے جانوروں کو وہ حرام کہہ دیتے، جبکہ اللہ اسے حلال قرار دیتا۔ وہ اس پر بضد رہے کہ اللہ مار دے تو حرام اور مسلمان کاٹ دیں تو حلال کیسے؟ اللہ کے علم میں یہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، سزا سے نہیں بچ سکیں گے۔ آیت نمبر 120 وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ سے سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ تک فرمایا، اور تم کھلے اور چھپے ہوئے سب گناہ چھوڑ دو، بلا شبہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ برے کام کرنے کی وجہ سے عنقریب سزا پائیں گے۔ یعنی گناہوں کا نہ چھوڑنا سزا کا موجب ہے۔ بقول مفسرین، کھلے گناہوں سے مراد اعضائے بدن سے کیے گئے گناہ یا اعلانیہ گناہ یا بڑے گناہوں کا اتنا عام ہو جانا کہ وہ گناہ ہی نہ لگے۔ بعض نے کہا مشرک مردوں کا دن کو اور عورتوں کا رات کو برہنہ ہو کر کعبے کا طواف کرنا ظاہری اور باطنی گناہ تھا جسے وہ ثواب سمجھتے تھے۔ چھپے گناہوں سے مراد بدنیتی اور شہوانی جذبات، حسد، بغض، تکبر اور حرص وغیرہ۔ ظاہری گناہوں کی پہچان علم شریعت سے ہو جاتی ہے، لیکن باطنی گناہوں سے چھٹکارا اصحاب طریقت یعنی اولیاء کی صحبت سے ہوتا ہے۔ آیت میں وضاحت ہے، سزا اس گناہ پر ہوگی جو عمل میں آ جائے، خالی وسوسوں پر نہیں ہوگی۔ آیت نمبر 121 وَلَا تَأْكُلُوا سے وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ تک فرمایا، اور تم اس جانور میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، بے شک اسے کھانا گناہ ہے، اور شیاطین اپنے ساتھیوں کے دل میں ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑیں، اور تم نے اگر ان کا کہا مان لیا تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ یعنی جانور کو ذبح کرتے وقت اکیلے اللہ کا نام لینا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، ورنہ کھانا حرام ہوگا۔ کفار و مشرکین کا اس معاملے میں مسلمانوں سے بحث مباحثہ کرنا اور اعتراضات اٹھانا کہ اللہ کا مارا ہوا کیوں نہیں کھاتے، اللہ کے نام پر خود مار کر کیوں کھا لیتے ہو، یہ سب شیطانوں کی سکھائی ہوئی باتیں ہیں۔ اگر مسلمان بھی ان کی باتوں میں آ کر خود سے حلال حرام طے کرنا شروع کر دیں گے تو یہ بھی مشرک ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کے مقابلے میں اپنے نفس کی یا کسی اور کی بات مان لینا بھی شرک ہے، بشرطے کہ اعتقاداً ایسا ہو، وگرنہ کفر و شرک تو نہ ہوگا مگر عملی جرم ضرور ہے۔ بوقت ذبح تکبیر پڑھنے کے متعلق ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آیت میں مردار جانور کو اور بتوں کے نام لے کر ذبح کیے گئے جانور کو نہ کھانے کا حکم ہے، جنہیں کافر و مشرک کھا لیتے تھے۔ اگر کوئی مسلمان تکبیر نہ پڑھے تو مفسرین کی ایک جماعت اس جانور کو بھی حرام کہتی ہے جس پر جان بوجھ کر تکبیر چھوڑ دی جائے یا بھول چوک سے رہ جائے، جن میں امام شعبی اور ابن سیرین سر فہرست ہیں۔ ان کا کہنا ہے آیت کا ظاہری معنی یہی ہے۔ دوسری جماعت کے نزدیک تکبیر چاہے جان بوجھ کر چھوڑ دی جائے یا بھول جائے تب بھی مسلمانوں کا ذبیحہ حلال ہی رہے گا، جن میں امام مالک اور امام شافعی سر فہرست ہیں۔ ان کا کہنا ہے مسلمان کے منہ میں تو ہر وقت اللہ کا نام ہوتا ہے، اور یہ آیت بقول ابن عباس رضی اللہ عنہ مشرکوں کے ذبیحہ کے بارے میں ہے۔ تیسری جماعت کا موقف سب سے بہتر لگتا ہے، وہ یہ کہ اگر مسلمان جان بوجھ کر تکبیر چھوڑ دے تو جانور حرام ہے مگر بھول جانے سے حرام نہیں ہوگا۔ فقہائے احناف کا کہنا ہے آیت پر بہر صورت عمل ضروری ہے اور بھول چوک شرع میں تو ویسے ہی معاف ہے۔ مزید تفصیلات اور حدیثوں کے حوالے بڑی کتابوں میں دیکھ لیے جائیں۔